الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن معاذ بن جبل قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفاتیح الجنت شہادت اللہ الہ الا اللہ رواہ احمد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اس حدیث کے راوی حضرت معاذ بن جبل ہیں۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کی چابیاں کلمہ شہادت ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت کی چابیاں کلمہ شہادت ہے۔ مفاتیح الجنہ یعنی کہ جنت کی چابیاں جو ہیں وہ کلمہ شہادت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب دوسری حدیث سنیے، اس میں انشاءاللہ العزیز بہت وضاحت ہے، لیکن میں مختصر وقت کے اندر اس کو انشاءاللہ پورا کروں گا۔ حضرت عثمان غنی اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وفات پائی، زاری وصال مبارک فرمایا، تو حضور کے بعد صحابہ جو تھے وہ بہت غمگین ہو گئے اور ہم وہم میں مبتلا ہو گئے، ہمیں بیماریاں لگ گئی، کیونکہ تازہ صدمہ تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے تو یہ بھی فرمایا تھا، آپ نے تلوار نکال دی، آپ نے فرمایا خبردار کوئی اگر یہ کہے گا نا کہ اللہ کے نبی چلے گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میں بہت غمگین ہو گیا تھا اور بھی صحابہ بہت غمگین ہو گئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا کہ میرے پاس سے حضرت فاروق اعظم گزرے، انہوں نے مجھے سلام کیا لیکن میں غم میں اتنا چلا گیا تھا کہ مجھے پتہ نہ چلا کہ آپ یہاں سے گزرے ہیں یا مجھے سلام کیا۔ تو شارح کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے حضرت عثمان غنی نے جواب دیا ہو لیکن آہستہ دیا ہو، آپ کو سنائی نہ دیا ہو حضرت فاروق اعظم کو، لیکن وہ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ میرے پاس سے وہ گزرے ہیں لیکن مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہاں سے حضرت فاروق اعظم گزرے ہیں یا مجھے سلام کیا ہے، مجھے خبر نہیں۔ تو جناب عمر فاروق انہوں نے کیا کیا، وہ گئے سیدھے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس اور ان کو جا کر شکایت کی کہ میں وہاں سے گزرا ہوں تو میں نے اپنے بھائی کو سلام کیا ہے، انہوں نے میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا، پتہ نہیں کیا ناراضگی ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم حضرت عثمان غنی کے پاس آ، تو دونوں نے آ کر سلام کیا۔ دونوں نے آ کر کیا کیا؟ سلام کیا۔ حالانکہ یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے، میرے آقا کا بھی فرمان ہے کہ پورا ایک لشکر ہو یا پوری مجلس ہو، اس میں سے ایک بندہ سلام کر دے تو ساروں کی طرف سے ہو جاتا ہے، لیکن وہ حضرت صدیق اکبر نے بھی سلام کیا، حضرت فاروق اعظم نے بھی سلام کیا۔ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں معاملہ ہی ایسا تھا، ان کے دل میں یہ تھا کہ شاید یہ مجھ سے ناراض ہیں، ہاں جی، تو اس وجہ سے دونوں نے سلام کیا۔ یا کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر پہلے آ گئے ہوں گے تو بعد میں حضرت فاروق اعظم آئے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے علیحدہ علیحدہ سلام کیا ہے، لیکن سلام دونوں نے کیا۔ جب سلام کر لیا تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں مجھ سے صدیق اکبر نے پوچھا
تو انو کی ہو گئے، آپ نے اپنے بھائی عمر کے سلام کا جواب نہیں دیا، کیا ناراض کی ہے؟ تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا کہ ان کا فاروق اعظم کا سلام آئے اور میں جواب نہ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ حضرت فاروق اعظم وہ صحابی ہیں، سنیے، جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے تو میرے پاک حبیب نے کہا کہ اے جبریل آج یہاں میرے پاس بیٹھ جاؤ اور میرے فاروق اعظم کا ذکر کرو، سبحان اللہ، میرے فاروق اعظم کا ذکر کرو۔ جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر 950 سال، اتنی اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو عمر عطا فرمائی، انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، میں 950 سال حضرت فاروق اعظم کا ذکر کرتا رہوں تو کما حق ہوں، میں ان کا ذکر نہیں بیان کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ وہ فاروق اعظم اپنے سینے کے بٹن کھول کھول کر کہتے تھے، جن کا ذکر کرنے سے جبریل قاصر ہے، وہ کہتے تھے کاش میں صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال ہوتا، کاش میں صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ تو حضرت فاروق اعظم جو ہیں وہ بھی آ گئے، صدیق اکبر نے کہا آپ نے اپنے بھائی کے سلام کا جواب نہیں دیا، تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں مجھے قسم ہے اس خدا کی، مجھے خبر نہیں کہ حضرت فاروق اعظم یہاں سے گزرے ہیں یا مجھے سلام کیا۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا عثمان سچے ہیں، عثمان غنی کیا ہیں؟ سچے ہیں۔ تو پھر حضرت صدیق اکبر بولے تمہیں کس الجھن نے پھنسا رکھا ہے، آپ کا چہرہ بھی جو ہے اس کی رنگت بھی بدل گئی ہے، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ یہ بات اب آ گئی۔ تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے میں اس الجھن میں ہوں کہ اللہ کے پاک حبیب تو چلے گئے ہیں، لیکن ہم یہ ان سے نہیں پوچھ سکے کہ ہماری نجات کس چیز میں ہے۔ سبحان، میں اس وجہ سے الجھن میں ہوں کہ اللہ کے پاک حبیب تو چلے گئے ہیں، ہم ان سے پوچھ نہیں سکے کہ ہماری نجات کیسے ہوگی۔ اب سنیے، ابو بکر صدیق نے فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو، میں نے اس کے متعلق اللہ کے حبیب سے پوچھ لیا ہے، میں نے ان کے متعلق ان سے پوچھ لیا ہے۔ اب سنیے، حضرت عثمان غنی کہتے ہیں جب انہوں نے یہ بات کی تو میں خوشی سے کھڑا ہو گیا، سبحان اللہ، میں خوشی سے کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں تھوڑی سی بات سنیے، وہ کہتے ہیں خوشی کی، اس سے پتہ چلا کہ خوشی جب مل جائے اس کی خبر سن کر انسان کو کھڑا ہو جانا یہ حضرت عثمان غنی کی سنت ہے، بلکہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ منورہ زاہدہ عابدہ عالمہ فاضلہ قاریہ محدثہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھ کر خوشی میں آ کر اللہ کے پاک حبیب کھڑے ہو جاتے ہیں، اور لہٰذا میلاد شریف میں ذکر و ولادت پر کھڑے ہو جانا یہ سنت سے ثابت ہے، یہ سنت سے کیا ہے؟ ثابت ہے۔ جب کھڑے ہوئے آپ کہنے لگے اے ابو بکر میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی۔ غور سے سنیے، آپ اپنے آپ کے لفظ بھی آپ کے ساتھ نہیں دے۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے اے ابو بکر میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یہ آپ کا ہی حق تھا کہ آپ حضور سے یہ بات پوچھتے۔ سبحان اللہ، یہ آپ کا ہی حق تھا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم اس وقت جب زکوٰۃ کے منکرین لوگ ہو گئے تھے، اس وقت صدیق اکبر کا اللہ رب العالمین نے ان کو اتنی عقل سلیم عطا فرمائی تھی، آپ نے کہا کہ خبردار اگر کوئی ایسا کرے گا۔ فاروق اعظم کہنے لگے لوگوں کی نمازیں آپ قبول کر لیں، زکاتیں قبول کر لیں، چلو اللہ اکبر، ان کے روزے قبول کر لیں، زکات نہیں دیتے تو کیا ہوا؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ جب کافر تھے تو اتنے دلیر تھے، آپ مسلمان ہو گئے ہو تو آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں جب میں اس وقت پھسل گیا تھا اللہ نے اس وقت بھی صدیق اکبر کو عقل سلیم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ سنو، جس بات کا آج کل بڑا جھگڑا پڑا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور علماء میں بھی اور پیروں فقیروں، سر پوری
عوام اہل سنت میں بھی وہ بات آج سن لیں آپ. حضرت عثمان غنی کہنے لگے کہ یہ آپ کا ہی حق ہے کہ آپ سرکار سے یہ بات پوچھتے. کیا پوچھا ہے آپ نے؟ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس چیز کی نجات کیسے ہوگی، ہم کیسے بخشے جائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا جو میری وہ بات مان لے، اب سننا ہے، جو میری وہ بات مان لے جو میں نے اپنے چچا پر پیش کی تھی. کس پر؟ ابو طالب سرکار. جو میں نے اپنی بات پیش کی تھی انہوں نے میری بات کو رد کر دیا تھا. ہاں جی، میری بات کو انہوں نے رد کر دیا تھا. جو یہ بات مان لے تو حضور فرماتے ہیں اس بندے کی نجات ہو جائے گی، اس بندے کی نجات ہو جائے گی. اب جو آدمی یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب کو آپ ایمان والا کیوں نہیں مانتے؟ بھائی یہ حضور کا فرمان ہے. کس کا فرمان ہے؟ حضور کا فرمان ہے، میری تیری بات نہیں ہے. حدیث کے راوی بھی حضرت عثمان غنی ہیں. کوئی اگر کہے یہ ضعیف حدیث ہے وہ دا عقل ضعیف ہے. بھائی حضرت عثمان غنی تو سکہ راوی ہیں. ہم ان کا نام جب لیں گے ادب سے لیں گے، ان کا جب نام لیں گے تو ادب سے لیں گے. میں صرف نہیں، علی المرتضی شیر خدا خود کہتے ہیں میرے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا. یہ میں ایسے بات نہیں کہہ رہا، میں ببانگ دہل کہہ رہا ہوں اور میں حوالے دکھا سکتا ہوں. علی پاک خود آپ نے کہا کہ میرے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن ان کی عزت و احترام کیا جائے گا. شارح کہتے ہیں کہ دل سے انہوں نے اقرار کر لیا تھا. ان کا کلمہ نہ پڑھنا حضور کی حفاظت کی نیت سے تھا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ کفار مکہ جو تھے وہ ان کا بہت لحاظ کرتے تھے اور ان کے لحاظ کی وجہ سے وہ حضور کو ستائیں نہ. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابو طالب کی زندگی میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ چھوڑنے پر مجبور نہ ہوئے. جب ابو طالب سرکار آپ کا وصال ہو گیا تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے مکے سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے. اب یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے. یہ ایک نہیں درجنوں احادیث ہیں، لیکن ان کا احترام کیا جائے گا، نام ان کا ادب سے لیا جائے گا. لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ آج کل تو اتنا جو ہے نا وہ کہہ گئے ہیں. مولوی کہتے ہیں بھائی ایک نقیب نے میں سنیا وہ الو دا پٹھا کیا کہ وہ آکے جڑا ابو طالب نو ایمان والا نہ منے وہ توبہ نعوذ باللہ کہ ہے ہی حرام تھا. اس خبیث کو یہ علم نہیں ہے کہ اس کی بات اب کہاں تک پہنچ گئی. اس میں تمام اسلاف اور پیر مہر علی شاہ تک، تمام اولیاء کرام، بلکہ نبی پاک علیہ السلام تک بات پہنچتی ہے. خود علی المرتضی شیر خدا تک بات پہنچتی ہے. میں انہوں پھر ساٹھے کو رہا نہ گیا. میں نے کہا بھئی خبردار دوبارہ تو اس طرح دی گل کی تھی تو کی سمجھا بھئی تے سارے میں جرلو کھاتا ہے. خبردار اگر ایسی بات کی تو بھائی اگر ایسی بات کریں تو پھر سارے اس میں آ جائیں گے. تو پھر یہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں ادب کر رہا ہوں. تم نے تو صرف سرے سے کلمے کا انکار کر دیا ہے. نبی پاک علیہ السلام کو تو نے برا بھلا کہہ دیا ہے، علی مرتضی شیر خدا کو برا بھلا کہہ دیا ہے، صدیق اکبر کو برا بھلا کہہ دیا ہے، پیر مہر علی شاہ کو برا بھلا کہہ دیا ہے اور تمام اسلاف کو تو نے برا بھلا کہہ دیا. لہذا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نجات بندے کی اس میں ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہو، سبحان اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہو، اس بندے کی نجات ہو جائے. اللہ رب العالمین.